خیموں کی آگ فوج کی یلغار اور پیاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ واقعہ کربلا 6 یا 7 گھنٹوں میں ریگزار کربلا پر بننے والی تہذیب اور ثقافت وقت کی حدیں ختم ہو گئی، حسین کا تذکرہ پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے کیا نفسیاتی پہلو ہے، اس کے سماج پہ کیا اثرات ہوئے، اتنا اہم موضوع ہے کہ یہ موضوع بے ساختہ میرے ذہن میں اس لیے آیا کہ اگر گفتگو کرنے والا اس پر پوری گرفت رکھتا ہو تو گفتگو کا مزہ آئے گا۔ ہمارے ساتھ حضرت علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب۔ نفسیاتی پہلو سر کربلا کا میں چاہوں گا پہلے تفصیل کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ۔ یہ یقیناً ایک ایسا موضوع ہے کہ جو جہاں نادر اور منفرد ہے وہاں ہمارے معاشرے کی ضرورت بھی ہے۔ انسان جو جذبات اور احساسات اور نفسیات رکھتا ہے ان میں ایک مفہوم ہے، اور وہ مفہوم ہے خوف کا مفہوم۔ خوف جس کی علت، جس کا سبب بیرونی ہوتا ہے، یعنی انسان جب ذاتی طور پہ کمزور ہوتا ہے تو باہر کے اثرات اس پہ مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی میں ایک لفظ اگر یوں کہوں کہ ہم اثر پذیر جب ہوتے ہیں کہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں۔ قوت مدافعت جب کمزور ہوتی ہے تو وائرس اٹیک کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو یہ جو باہر کی چیز ہمارے اوپر اثر ڈالتی ہے، جس کو ہم لفظ بدر کے خوف کہیں، وہ بہت بڑی کمزوری ہے انسان کی، اور اس کمزوری کو دور کرنے کا ایک روشن میدان، ایک تذکرہ اللہ کے امتحان لینے میں خوف اور بھوک شامل ہے۔ جی، یہ جو کربلا ہے یہ خوف مٹانے کا ایک واحد مضبوط نسخہ ہے۔ میں پھر گزارش کروں گا، کیا یہ نفسیاتی اثرات سب سے اہم نہیں ہے کہ کربلا کے سے وابستہ ہو جانے کے بعد خوف ختم ہو جاتا ہے؟ جی، جبر کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ ایک جنگ کے اندر مولا علی علیہ السلام نے اپنے لشکر سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ جو سامنے لشکر آیا ہے تمہارے، یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ تو ایک چاہنے والا، ایک سپاہی مولا کے لشکر کا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ ہمیں مارنے آئے ہیں، آپ فرما رہے ہیں ہمارا دشمن نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے۔ واہ واہ۔ یہ جب اندر کا خوف ختم ہو جاتا ہے نا، پھر کوئی دشمن ہی نہیں ہے، آپ کے برابر میں ہی نہیں ہے، کوئی آپ کا مقابل ہی نہیں ہے۔ کیا ہوا ماضی میں، کیا ہوگا آگے، ہمیشہ جو چیز انسان کو مضبوط بناتی ہے، بچوں کے ساتھ آنے والی شخصیت، بیویوں خواتین کے ساتھ آنے والی شخصیت، لشکر لڑنے کے لیے نہیں لے کر آیا، وہ اگر لڑنے کے لیے آتا تو بچوں کو چھوڑ کر آتا، اگرچہ ان کے لیے لڑنا بہت آسان کام تھا اور انہی کا کام تھا جن کے آباء و اجداد نے جنگوں میں ہمیشہ کامیابی پائی ہو، لیکن وہ سامنے والے کا خوف یا سامنے والے کو یہ احساس اس کا ختم کرنا کہ ہم تم سے ڈرتے ہیں، ہم تم سے نہیں ڈرتے، تم کیا کرو گے آخر، کہاں تک جاؤ گے، تم یہ کرو گے، ہم اس کو تسلی کے ساتھ قبول کر رہے ہیں۔ یہ جو سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس سے اللہ آزماتا ہے اس کے اندر، اور آزماتا بھی ہر ایک کو کسی کو ایک چیز سے اور کسی کو دوسری چیز سے۔ یہ جو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کربلا کے میدان میں یہ 5 چیزیں موجود تھیں۔ میں ممکن ہے ہم میں سے بعض لوگ کسی ایک چیز کے مگر کربلا میں 5 آزمائشیں موجود تھیں، لہٰذا ختم کر دیا دشمن کا خوف۔ تلوار کی ہار اور خون کی جیت، تلوار کی شکست اور کردار کی جیت۔ ہم نے ایک پروگرام میں ایک لفظ کہا تھا کہ اقدار کی فتح۔ جوش نے کہا تھا صرف ایک تنویر نے ظلمت کی خندق پاڑ دی، پنکھڑی کی دھار نے لوہے کی گردن کاٹ دی۔ سرکار یہ بتائیے گا، ایک تو اگر آپ اجازت دیں، ایک تو خوف کی کیفیت ہے کہ جو انسان کے احساسات اور جذبات اسے اور نفسیاتی ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا
کربلا ذمہ داریوں کی تجدید کا پیغام ہے. واہ. یعنی اگر میں آج کوتاہی کر گیا، آج مجھ سے نہیں ہو پایا، آج میں نہیں تھا، میں ہوتا تو یہ ہوتا نہیں. کربلا ہر سال دہرائی جا رہی ہے، کربلا بار بار دہرائی جا رہی ہے. میں ہوتے کاش ہم کربلا میں ہوتے. تو گریے کی قسموں میں ایک گریہ ندامت ہے اور ایک گریہ حسرت ہے. بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ندامت کا گریہ، یہ ندامت کا گریہ نہیں ہے، یہ حسرت کا گریہ ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہماری ہم تو تھے ہی نہیں. جب باپ اپنے بالغ بیٹے کا ذمہ دار نہیں ہے تو آج والے 1400 سال پہلے والوں کے ذمہ دار کیوں ہوں گے بھائی؟ میں تو پھر سید ہوں، میں تو کوفے سے نہیں آیا. جی میرے آبا و اجداد تو کوفے کی اولادیں نہیں ہیں. جی یہ جو آج سیاہ پوست امام حسین کو یاد کر رہے ہیں، آج جو انگریز امام حسین کو یاد کر رہے ہیں، تو کیا یہ کوفے والوں کی اولاد ہیں؟ ہم تو کوفے والوں کی اولاد نہیں ہیں. اچھا باپ بیٹے کا ذمہ دار نہیں ہے، کہیں گفتگو میں آتا ہے نا کہ باپ تو صحیح تھا اور بیٹا ذمہ دار ایسا تھا اور ویسا تھا، اور باپ تھوڑی بیٹے کا ذمہ دار ہے. وہاں بات کریں تو آپ یہ کریں کہ باپ بیٹے کا ذمہ دار نہیں ہے، اور یہاں کہیں کہ 1400 سال پہلے کوفے والے ایسے تھے تو آج ان کی اولادیں رو رہی ہیں. ہرگز یہ گریہ مناسب ندامت کا گریہ نہیں ہے، یہ حسرت کا گریہ ہے کہ کاش ہم ہوتے. اور یہ جو کاش ہم ہوتے نا تو آج ہو نا. آج اگر ظلم کے خلاف تم بات نہیں کر تو سکتے کربلا تمہاری رہنمائی کرے گی. جی سرکار موضوع آپ نے چھیڑ دیا، حالانکہ میرا خواہش تھی کہ پورا پروگرام کرتے. کربلا والے بے وفا ہیں. نقل صاحب نے شہید انسانیت میں لکھا ہے 62 افراد کوفے سے شہدائے کربلا کی فہرست میں شامل ہیں. مدینے سے کوئی بھی نہیں چلا تھا. جتنی تحریکیں اٹھی ہیں مظلومیت کے سب کوفے سے. سلمان بن سرد خزائی، جماعہ مختار، جناب زید شہید، جو قربانیاں دیں، جو خط لکھیں، جو قیام کرے ظلم کے خلاف، وہ تو بے وفا ہے. اور حج کو عمرے سے بدل کر نواز رسول واپس جا رہا ہے اور پوری امت مسلمہ خاموش ہے. وہ کیسے وفادار ہو سکتی ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے ساتھ نہیں دیا تو فلاں نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اگر اس فلاں کا میری مراد ہے کہ اگر کہا جائے کہ انہوں نے ساتھ نہیں تو دیا، انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ تو بہت مشکل ہے کہ ہم آج کے لوگوں کو، ہمارا پیغام ہے، میرا پیغام ہے، ہمارا پیغام ہے کہ آج بیٹھ کر فیصلے کرنا کہ صاحب تم تو آج کی بات کرو. تم تو آج بھی اگر آج بھی کربلا کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو اس وقت ہوتا تو کیا کرتا؟ کیا یہ بھی نفسیاتی پہلو نہیں کہ اپنے اندر کے خوف کو چھپانے کے لیے دوسرے پہ الزام لگا دیا؟ جی خیر کربلا تو چہرے عیاں کر رہی ہے، میرا بھی، آپ کا بھی، سب کا قیامت تک. جی ہاں. سماج پر کیا اثرات ہوئے؟ سماج پہ یہ اثرات ہوئے کہ لوگوں نے یہ محسوس کیا، لہٰذا محسوس کیا کہ ہم کیا ہو گیا، قیامت آ گئی، کوئی معمولی بات ہوئی ہے، فرزند رسول کو مار دیا. اچھا میں آسان کر دوں، عزاداری کے ہمارے معاشرے پہ کیا اثرات ہو رہے ہیں؟ عزاداری کے ہمارے معاشرے پہ سخاوت، شجاعت، خوف کا خاتمہ، مواخات، مواسات، تعظیم، تقدس، رشتوں کی پاسداری، تہذیب کی بحالی، صلہ رحمی، ادب، فصاحت و بلاغت، اور اجتماعات اور حقوق اور صلہ رحمی. یعنی آپ ایک لمبی لسٹ بنائیں گے جو کربلا سے سماج کی، جی اس کا تعلق کربلا سے. تو کربلا کیا ہے؟ پیاسے کی یاد میں جگہ جگہ پانی پلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو آسانیاں فراہم کرنا، دسترخوان فراہم کرنا، عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ. سرکار کسی بھی بات کو اجاگر کرنے کے لیے واک کا فیشن ہے. تمباکو نوشی کے مضر اثرات پہ واک، انسانی حقوق پہ واک، جانوروں کی حقوق کے واک. کیا آپ کی عزاداری انسانیت کو بیدار کرنے کی واک نہیں؟ ایسا ہی ہے. تو پھر اس کو اس پس منظر میں کیوں نہیں دیکھا جاتا سماج میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھ رہے ہیں. میرے بچپن میں جو جلوسوں میں تعداد تھی آج اس سے 4 برابر زیادہ ہے. کربلا میں جی یعنی کم بات ہے کہ 80 کلومیٹر یا 82 کلومیٹر جو ہے وہ مجمع ہوتا ہے دنیا میں. تھوڑی سی میں منظر کشی چاہوں گا، آپ تو شامل ہوں گے کہ وہی شخص جو کسی کا حق مار رہا ہے باہر معاشرے میں اور ایک دوسرے کی تکریم نہیں کر رہا ہے، وہی قدموں کو ہاتھ لگا رہا ہے، وہی وہاں پہ کیا چیز ہے یہ؟ مطلب میرے کچھ دیر دیکھنے چلے کربلا، کچھ دیر کے لیے انسان اس ماحول میں آ جاتا ہے. اور اصل اسے میں مشی کہتے ہیں. جی یہ لفظ مشی ہے. مشی یہ جو ہے نجف سے کربلا تک. ہاں کیونکہ سب سے پہلے جو مشی کی ہے وہ جناب زینب نے کی، پھر ائمہ اہل بیت نے کی.
امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی سواریوں سے آپ اترے تو سب لوگ اتر گئے اور پیدل چل کے قبر امام حسین تک گئے. ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ بھی امام ہیں اور حسین بھی امام ہیں؟ تو فرمایا ہمیں امامت بتصدق حسین ملی ہے. ائمہ اہل بیت نے کیونکہ پیادہ روی کی ہے، مشی کی ہے، اور احترام امام حسین میں سواریوں پہ بیٹھ کے قبر تک نہیں گئے بلکہ بہت پہلے سواریوں سے اتر کے پیدل چلتے تھے. پھر یہ روش رہی علماء اور فقہا کے ہاں رہی، پھر روش عزاداروں میں رہی، پھر یہ روش آپ جا کے تو دیکھیں وہاں مسیحی، ہندو سبھی چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو ایک جو مگر اس دورانیے میں وہ تقریباً 3 دن 40-45 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں 82 کلومیٹر 82 کلومیٹر جی بالکل ایسے. اور اس 82 کلومیٹر میں مکمل جو مجمع ہوتا ہے کروڑوں لوگوں کا، وہ اس اتنی دیر کے لیے بعض 3 دن میں مکمل کرتے ہیں اسے، بعض 2 دن میں مکمل کرتے ہیں، وہ اتنی دیر تک اس فضا میں ہوتے ہیں. آپ اس فضا میں آپ دیکھیں نا، اگر ہم مسجد میں جاتے ہیں ہمارے احساسات بدل جاتے ہیں، مکے جاتے ہیں احساسات بدل جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں احساس، تو آپ کو وہ ماحول جو ہے آپ کے احساسات کو تبدیل کرتا ہے. جب آپ کچھ مدت اس ماحول میں رہتے ہیں، ابھی آپ نے شاید پچھلے پروگرام میں 2 مہینے 8 دن کی بات کی، تو ہم وہ جو 2 مہینے 8 دن ایک ماحول میں رہتے ہیں نا، اس کے اثرات ہمارے اوپر آئیں گے. لہٰذا جو امام حسین علیہ السلام کو یاد کر رہا ہے، ان کی قربانی کو یاد کر رہا ہے، وہ کیسے بھائی سے لڑ سکتا ہے، وہاں بھائی کا تذکرہ ہو رہا ہے. وہ بیٹا بابا کے ساتھ کیسے بے وفائی اور بے ادبی کر سکتا ہے، وہاں علی اکبر علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. وہ سارے رشتوں کی پاسداری بھی ہے. پھر دوستوں کا حبیب ابن مظاہر علیہ السلام، حضرت زہیر قین، پھر وہ سارے اقدار، وہ سارے رشتے، وہ سارے تعلقات، وہ عواطف، وہ تعلقات، وہ سب مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں معاشرے کی اکائیاں جب تک اجتماعیت میں تبدیل نہیں ہوں گی، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اور کربلا ہمیں اکائیوں سے نکال کر اجتماعیت کی طرف. اکانومی پہ، اقتصادیات پہ کیا اثرات پڑے؟ ایسے اثرات آپ دیکھیے کہ دنیا کے ایئر لائنز کا ایک سارے سال کی کمائی ایک طرف، اور ان چند مہینوں میں 2 مہینے میں ایک طرف. اسی طرح کاروبار، کھانے پینے کا کاروبار بدل کے رہ جاتا ہے، لباس اور کپڑوں کے حوالے سے، اور صنعتیں یعنی رزق عام ہو رہا ہوتا ہے اللہ کا، اور جس کے ذریعے سے عام ہو رہا ہوتا ہے وہ واسطہ فیض ہے. وہ اللہ کے بندوں اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہے جو آج بھی فیض پہنچا رہے ہیں، اور لوگوں کو غذا مل رہی ہے عزت و تقریب کے ساتھ. جی اچھا، کیا یہ ویکیپیڈیا نے لکھا ہے دی موسٹ پیسفل گیدرنگ ان دی ورلڈ، کربلا کی 5 کروڑ، کیا 5 کروڑ افراد وہاں سما جاتے ہیں؟ دیکھیے تعجب یہ ہے کہ یعنی میرا ایک سنی چاہنے والا کہتا ہے کہ میں جب مشی میں گیا تو مجھے اپنے شیعہ دوست سے میں کہنے لگا کہ فلاں چیز کھانی ہے مجھے، اور یہاں تو جگہ جگہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو، تو کہنے لگا کہ ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے کہ سامنے ایک شخص ٹرے میں لے کر آ گیا وہی چیز. عجیب کیفیت. اچھا، میں کربلا کے جو اعجازی اور کرامتی پہلو ہیں ان کی طرف اگر لوگوں کی توجہ چاہوں اور وہ خود سے سوچیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس وقت تنگ ہے، ہم صرف ایک اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ کرامتی پہلوؤں کو دیکھیں، اعجازی پہلوؤں کو دیکھیں. تو وہ کہتا ہے کہ اور جب پھر پیار محبت، یعنی اگر مسیحی وہاں کے جو عراقی مسیحی ہیں یا عرب ممالک کے مسیحی وہاں وہ سلیب لے کر آتے ہیں اور وہاں پر وہ اپنے عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ہندو برادری آ رہی ہوتی ہے، تو وہ جو تمام اقوام عالم کا ایک محبتوں کا ایک رشتہ اور ایک تعلق ایجاد ہوتا ہے بنام حسین ابن علی علیہ السلام. اور اس پورے جو مسافت ہے تقریباً 80-82 کلومیٹر کی، اس میں جیسا آپ نے فرمایا 1 سال 3 کروڑ کی، 1 سال 5 کروڑ کی آبادی، یہ یقیناً ان کو رفع حاجت کے لیے کہیں جانا ہوگا، یقیناً استراحت بھی کرنا ہوگی، کوئی بدمزگی نہیں، کوئی شکایت نہیں، ظاہر سے کوئی شکایت، سب مطمئن، سب ایک دوسرے سے جو ہے وہ فداکار اور ایک دوسرے پہ قربان ہوئے چلے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ کربلا، صرف جی وہ جذبہ. اس کا مطلب کسی بھی معاشرے کو سنوارنے میں اگر کربلا شامل ہو جائے تو آج بھی معاشرہ سنور. ایسا ہی ہے. اور جن معاشروں نے کربلا کو لے لیا ہے وہ آج دنیا میں ظالم کے سامنے بھی کھڑے ہیں، مظلوم کی حمایت میں بھی کھڑے ہیں. بعض ممالک میں ایک گھر بھی میرے مسلک کا نہیں ہے مگر ان مظلوموں کی حمایت میں کربلائی کھڑے ہوتے ہیں، حسین کو یاد کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں. کیا ہمارے اس سماج پر جہاں ظالم اور مظلوم طبقاتی نظام ہے وہاں کربلا کی ضرورت ہے؟ ظلم کے خلاف اٹھنا، چلیے ظلم کی کوئی بھی کیفیت نہیں ہوگی، کسی بھی
انسانی حقوق کی پامالی کے لیے آواز بلند کرنا، اس کا تعلق کربلا سے؟ کیوں نہیں ہے؟ وہ تو آپ بتائیں گے کہ شعر کس کا ہے، مگر وہ جو ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. یہ جو ہر قوم پکارے گی ہمارے یہاں سے جوش صاحب کے جوش، یہ جو ہر قوم بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے. تو یہ تو شیعہ سنی کی تو بات ہی نہیں کرنا ہے جوش. وہ تو کہہ رہے ہیں ہر قوم پکارے گی. بس جس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں کربلائی ہوں. جس کی ضرورت جہاں پوری ہو رہی ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں حسینی ہوں. آج آپ غیر مسلم شخصیات جو ہے مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف فقہوں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کربلا سے سیکھنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، ہم ظلم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں کربلا سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اسلامی تحریکوں کے علاوہ عالمی تحریکیں بھی کربلا سے آپ گاندھی جی کے اقوال دیکھ لیجیے، نیلسن منڈیلا کے اقوال دیکھ لیجیے، جہاں بھی وہ معاشرے کی اصلاح کے فرانس لیے کے بہت سے افراد جب بھی معاشرے کے لیے نکلے انہوں نے کہا ہم نے کربلا سے یہ سیکھا ہے، ہم نے کربلا سے یہ سیکھا ہے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں سارے ہم کبھی یہ بھی دیکھیں نا کہ کیوں ہندو، کیوں عیسائی، کیوں اور مذاہب کے لوگ امام حسین کو یاد کر رہے ہیں. امام حسین نے تو جو بات کی ہے وہ تو اصلاح معاشرے کی بات کی ہے. لطلب الاصلاح، یہ اصلاح کی بات کی ہے. اصلاح سے مراد اقدار کی اصلاح، تہذیب کی اصلاح، جو انسانی حقوق ہیں ان کی اصلاح. اور جو فرما رہے ہیں مثلی لا یباع مثلا، مجھ جیسا ان جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن حوصلہ دے رہے ہیں، تحریک چھوڑ رہے ہیں، یعنی متحرک کر رہے ہیں لوگوں کو کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ زبانی حد تک تم باتیں کرو اور عمل تمہارے یہاں نہ ہو. تشدد سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تشدد سے تعلق ہوتا تو بچے کیوں آتے، خواتین کیوں آتی؟ تشدد سے تعلق نہیں، کربلا عدم تشدد کا نام، قربانی سے تعلق ہے، بڑے ہدف کی خاطر اپنی یہ ذات جو کی عمل نفی ہے سے اس میں تشدد نہیں شامل. یہ تشدد کے خلاف ایک محاذ ہے. ایسا ہی ہے. ایک حسین فرمان مولا حسین کا، آپ جب مدینہ منور سے کربلا تک پہنچے تو کیونکہ مدینہ سے مکہ تشریف لائے، مکہ میں کئی مہینے رہے اور اس کے بعد کربلا تشریف لائے. اس پورے سفر میں یعنی مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا عراق، اس پورے سفر کے اندر 52 خطاب ہیں حضرت کے جو آپ نے خطبات دیے. ان میں ایک خطاب کے اندر ایک فقرہ میں آپ کے ذریعے سے ہدیہ کر رہا ہوں. فرماتے ہیں من کانا بادلا فینا فلیرحل معنا، جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے. تحریک تو آج بھی جاری ہے. جو بھی حسین اپنی ذات سے ہاتھ اٹھا لے گا، انانیت سے، خود پسندی سے، تکبر سے، غرور سے، ظلم سے، زیادتی سے، اپنے مفادات سے ہاتھ اٹھا لے گا، وہ آج بھی کربلائی ہے. میں کو برداشت کربلا نہیں کر سکتا. جی نہیں، میں کا تصور نہیں، نہیں، تکبر نہیں، عاجزی. کربلا میں عاجزی سکھاتا ہے. اگر پورے معاشرے میں، آخری سوال میرا آپ سے، کہ پورے معاشرے میں اگر کربلا کی اس ایک صفت کو کہ ہم عاجز ہو جائیں تو معاشرہ خود بخود ہوتا جائے گا. وہ کیسے؟ فرشیدہ پہ آئیں. بہترین رستہ ہے. اب آپ دیکھیں جس کو صوفے پہ، گدے پہ، مسند پہ، تکیے کے ساتھ بیٹھنے کے علاوہ اب عادت نہیں رہتی، وہ جوتیاں اتار کر، گردن جھکا کر زمین پہ بیٹھ جاتا ہے. اور خاص طور پہ 9 اور 10 محرم کو تو آپ سندھ اور پنجاب کے بعض علاقوں میں تو مسئلہ میں شیعہ سنی کا نہیں کر رہا، بستر الٹ دیے جاتے ہیں، چارپائیاں الٹی کر دی جاتی ہیں، نیچے بیٹھیں گے اور سادگی اور عاجزی کے ساتھ کپڑوں پہ مٹی لگ رہی ہے. وہ جو سال بھر مٹی یوں جھاڑتا رہتا ہے، اپنے برابر میں بیٹھنے والے سے ذرا بچ بچ کے بیٹھ رہا ہوتا ہے، وہ امام حسین کے نام پہ اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے. کہتا ہے مجھے زمین پہ بیٹھنا ہے، اور ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ جو کوئی ایسی جگہ مل جائے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اپنے اسی ملک کے اندر کہ جو حیثیتوں والے اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے، مگر وہ کچھ مٹی کی جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جہاں جا کے بیٹھ. فرشیدہ پہ آخر میں آگے بیٹھتے ہیں بڑے بڑے لوگ. کیا یہ اماموں کی سنت بھی ہے؟ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. امام حسین علیہ السلام کہ وہ فرزند جن کی وجہ سے امامت آگے بڑھی، جن کی کربلا کے اندر قربانی یہ کہ آپ تمام اسیروں کے قافلے کو لے کر کوفہ و شام گئے. امام زین العابدین علیہ السلام، انہیں جب آپ کے ایک صحابی نے اپنے گھر اپنے بیٹے کی شادی میں بلایا تو شہاب الدین ابن ظاہری، اس نے جب حضرت کو ایک مسند میں بٹھایا تو جب مرثیہ ہونے لگا، کیونکہ حضرت کی خواہش تھی کہ تم اپنے بچے کی شادی سے پہلے ہمارے بابا حسین کا ذکر کرو، تو جب مرثیہ ہونے لگا، اور ظاہراً وہ دور جو ہے وہ فرزدق کا دور ہے، تو کوئی بعید نہیں کہ فرزدق ہو. تو جب وہ مرثیہ ہونے لگا تو سب گریہ کر رہے تھے، شہاب الدین ظہری بھی گریہ میں مصروف تھے، اور جب مرثیہ مکمل ہوا تو انہوں نے حضرت کی جانب دیکھا تو حضرت وہاں نہیں تھے. جب تلاش کیا تو صف نعال میں تشریف فرما تھے. کیا اچھا لفظ ہے. واہ واہ، بہت بہت شکریہ سرکار. کربلا ہمیں عاجزی کا درس دیتا ہے.
دنیا کے جتنے بھی ممبر ہیں اس پر جتنے بلند ہوں گے اتنے نمایاں نظر آئیں گے. کربلا کا ممبر یہ ہے جتنے جھکتے جائیں گے اتنے سر بلند ہوں گے. یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورہ، رہے حسین کی تا حشر روشنی باقی. شکیل اختر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان. اکبر میرا سحر والا اکبر، اکبر میرا سحر والا اکبر. زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے. اکبر میرا سحر والا اکبر. تو ہے کڑیل جوان اے بیٹا، باپ تیرا ضعیف ہے کتنا. نور آنکھوں کا ہو گیا رخصت، مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ. لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے، لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے. اکبر میرا سحر والا اکبر. لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے، دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے، تیری فرقت نے اے علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے. آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے. اکبر میرا سحر والا اکبر. جس نے 18 سال پالا تھا، کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا. تیری شادی کا تھا جسے ارماں، کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ. تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے. اکبر میرا سحر والا اکبر، اکبر میرا سحر والا اکبر. تیرے لہو کی بدولت ہے دین کا یہ مقام. تیرے لہو کی بدولت ہے دین کا یہ مقام. حسین تجھے پہ سلام، حسین تجھے پہ سلام. تیرے لہو نے مولا کیا ہے صحرا
تیرے لہو نے معلّا کیا ہے صحرا کو، ہے آتے کرنے زیارت سبھی رسول امام حسین تجھ پہ سلام، حسین تجھ پہ سلام، جو تیرا وعدہ تھا توحید سے وہ پورا ہوا، جو تیرا وعدہ تھا توحید سے وہ پورا ہوا، ہے تیرے دم سے ہی قائم صداقتوں کا نظام، حسین تجھ پہ سلام، حسین تجھ پہ سلام۔